سب سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب، کل کوئی سرپرائز ہونے والا ہے پنجاب اسمبلی میں؟ حمزہ شہباز شریف صاحب بن رہے ہیں وزیر اعلیٰ یا بہت ٹف کمپٹیشن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ منیب. لیکن میری اطلاع کے مطابق کل نہیں پرسوں ہو رہا ہے الیکشن پنجاب میں بھی. ٹھیک ہے. مجھے جو بتایا گیا ابھی تھوڑی دیر پہلے ترین صاحب کے لوگ کہہ رہے تھے جی کل 11 بجے ووٹنگ ہے. اچھا نہیں، میں ابھی راستے میں تھا تو مجھے یہ اطلاع ہو سکتا ہے کل ہے یا پرسوں. ٹھیک ہے. لیکن نیت کا آپ دیکھ لیں کہ کتنی جلدی اور کس طرح عالمی سازش ہو رہی ہے کہ پنجاب میں ٹائم بھی نہیں دیا جا رہا اور عالمی سازش جو ہے یہاں کام کر رہی ہے پنجاب میں. وہ اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح ابھی آپ نے ایک کلپ سنوایا ایک چینل کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ میرے پاس آئی اپوزیشن کی خواہش پر. اسی چینل پہ وسیم بادامی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ وضاحت آ گئی ہے عسکری حلقوں سے کہ بلایا پرائم منسٹر ہاؤس کے لوگوں نے تھا اور ان کی خواہش تھی کہ اپوزیشن سے بات کی جائے. ٹھیک. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کس حد تک جا کے موصوف جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک کلپ آپ نے اور سنوایا ندیم ملک صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب میرے پہ بڑا احسان کیا کہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے عدم اعتماد لانے کے لیے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالمی سازش جو ہے وہ تو اپوزیشن کو ٹریپ کرنے کے لیے استعمال ہوئی. عالمی سازش تو پھر عمران خان کے خلاف نہیں، بقول عمران خان وہ تو اپوزیشن کے خلاف ہوئی. اسی طرح باتیں بہت منیب ہو رہی ہیں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ غداری کے مقدمات، اور جس طرح ایک بات اور بھی کی جا رہی ہے اور یہ اسپیکر صاحب کو کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ اتوار کے دن جب ووٹنگ کا دن ہو تو آپ بات کریں وہاں، یہ کہہ کر اجلاس ملتوی کریں کہ جناب وہ خط جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں ڈسکس ہوا ہے. اب ہم سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ لیں گے، جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آ جائے اس وقت تک اس پہ ووٹنگ نہیں کروائی جا سکتی. میں صرف اتنا کہوں گا کہ اسپیکر صاحب اپنی ذاتی کوئی قانونی ٹیم سے مشورہ کر لیں. آرٹیکل 6 جو ہے وہ صرف وردی والوں پر نہیں لگتا، آئین توڑے کوئی بھی تو آرٹیکل 6 کی زد میں آتا ہے. عمران خان صاحب تو آپ پر بھی، آپ کے لیڈران پہ بھی لگوانا چاہ رہے ہیں آرٹیکل 6. بٹ چلیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اب حمزہ شہباز صاحب اب کل ہوتی ہے ووٹنگ یا پرسوں ہوتی ہے، متضاد اطلاعات ہیں، لیکن آپ اس بات کا جواب دیں آپ کمفرٹیبل ہیں پنجاب میں یا نیک ٹو نیک ہے؟ میاں صاحب دل تے ہاتھ رکھ کے دسو نا. میں دل پہ بھی ہاتھ رکھ لیتا ہوں، دوسری طرف ویسے ہاتھ رکھ لیتا ہوں. مگر میں آپ کو یہ ضرور کہہ دیتا ہوں کہ پائی اور بڑی غلطی کی ہے. آپ یہ دیکھیں. اچھا پائی اور مطلب جو پرویز الہی صاحب غلطی کی ہے. پرویز الہی صاحب عالمی سازش کو کام کر گئی ہے. اچھا. کہ ورنہ ادھر سے باعزت طریقے سے جو متحدہ اپوزیشن کی طرف سے آفر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اگر وہیں کھڑے رہتے تو عزت میں بھی، وقار میں بھی، اور نہیں بڑو تسی انہوں نے ٹائم نہیں سی دینا نا 2-3-4 مہینے واسطے انہوں نے کی وزارت اعلیٰ لینی چاہیے. چلیں ان کا یہ موقف بھی ہے اور شاید وہ کہتے ہیں ہون کیڑی آگے چلی جانی ہے. چلیں اب کیا پتا چلی جائے. میاں صاحب آپ نے تو ویسے ہی ان کا کوئی سیاسی مستقبل کے اوپر لگتا ہے ڈکا لگایا ہوا ہے. بٹ میں ذرا بھٹی صاحب ایک مجھے ذرا تھوڑی سی بات بتائیں. وزیر اعظم پاکستان آج فرما رہے تھے، اب یہ آن ایئر میں کہہ سکتا ہوں ود کانفیڈنس کہہ سکتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کی بڑے تعلقات ہیں، آپ کی بڑی انگریس ہے، بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کے عسکری ذرائع بڑے سٹرونگ ہیں. مجھے بتائیں کیا آپ بھی اس بات کو کنفرم کر سکتے ہیں کہ مدد وزیر اعظم ہاؤس نے مانگی تھی اور کوئی خود سے میاں پرائم منسٹر صاحب کے پاس نہیں گیا آپشنز لے کر؟ جی بالکل میں کنفرم کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عسکری ذرائع کو کیا پڑی تھی کہ اس پورے معاملے میں آنے کی. ٹھیک ہے. وزیر یعنی کیوں آتے، کیا وجہ کیا تھی؟ کہ کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا؟ نہیں، یہ حکومت نے کہا تھا. حکومت نے پھر جب اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم کی عسکری قیادت سے، پھر اس کے بعد 3 آپشن جیسے وہ اب آ چکے ہیں سامنے، ڈسکس ہوئے کہ طریقے عدم اعتماد کو فیس کریں یا ارلی الیکشن
یا پھر وہ تیسرا آپشن. تو تینوں آپشنز پہ ہوئی تو وہ ارلی الیکشن کی طرف جانا چاہ رہے تھے کہ اگر اپوزیشن طریقے عدم اعتماد واپس لے لے تو وہ ارلی الیکشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پھر وہ اپوزیشن کی طرف یہ بات گئی جو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس پہ نہیں, ہماری ایک عدم اعتماد ٹیبل ہے وہ اس کو فیس کریں. ٹھیک ہے. اور اگر ہاں استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے لیں, یہی ایک رستہ ہے. تو ہے. یہ حکومت کی طرف سے تھا جو اب تک باقی مجھے نہیں پتا کہ کیوں عمران خان صاحب نے ایسا کہا ہے کہ نہیں ان کی طرف سے تھا. مطلب جو مجھے ظاہری بات ہے, ہر کسی کے سوال کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, کہ وہ امپریشن یہ ملا کہ واقعی میاں جاوید لطیف صاحب نے کسی کو اور پوری اپوزیشن نے میسنجر بنا کے بھیجا کہ جناب تھوڑی مہربانی کرو پرائم منسٹر صاحب تک ساڑا پیغام لے جاؤ. مطلب یہ بات پھر آپ بھی جاوید لطیف صاحب کی یا اپوزیشن کی نمائندگی کر رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب آج ان کی ٹی شرٹ نہیں دیکھی, کلر نہیں دیکھا. آپ کو جلانے کے لیے 3.5 سال انہوں نے کالے کپڑے پہنے, سوگ منایا ہمارے ساتھ. اور آج کالے کپڑے بھٹی صاحب نے پہنے ہوئے ہیں. رات تقریباً 11:20 کا وقت ہے اور بھٹی صاحب جو ہیں آج بڑے بلکہ زبردست کلر کمبینیشن ہے. ہماری بہن آسمہ شرازی صاحبہ نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا ہے, میاں صاحب نے لال رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, بھٹی صاحب نے اگر بہت برا نہ منائے تو کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. یہ بس سوگ والی گالی ہے ویسے بھٹی صاحب. اس کی وجہ نہیں, نکی باجی دیکھیں نا, میرا تو بنتا ہے کالے کپڑے پہننا, لیکن نکی باجی ابھی بھی کہتی ہیں کہ صلح صفائی نال کام کر لو. وہ ابھی بتائیں گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نا منیب. جی منیب, میری چھوٹی بہن جو آسمہ نے کلر پہنا ہے نا وائٹ, وہ امن کی نشانی ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں, وہ بالکل کہہ رہی ہیں امن ہی امن ہے. نہیں وہ امن ہی امن ہے یا نہیں وہ ان کے تجزیے سے بھی پتہ چل جائے گا. آسمہ شرازی صاحبہ, یہ جو خبریں آ رہی تھیں کہ بڑے جسے کہتے ہیں نا ایگریشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر, ہونا بھی چاہیے عمران خان صاحب کی خود کیونکہ ایگریسو طبیعت ہے. آن اے ویری سیریس نوٹ کہ جی غداری کے مقدمے کر دیں. اب یہ جو پرویز خٹک صاحب کی آڈیو بھی آ چکی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے اکٹھے کرنے ہیں, اور اسمبلی کے بعد, نیشنل اسمبلی کے بعد محمود خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو جہاد ہے, اس میں سب جائز ہے. اور وہ یہ اتنا ایگریشن جو پھیل رہا ہے, یہ معاملہ جائے گا کدھر؟ بیکاز کہتے ہیں کچھ ایسا ہے جو نظر آ رہا ہے اور کچھ ایسا ہے جو ہمیں نظر نہیں بھی آ رہا, بہت کچھ اور بھی ہو رہا ہے. اس کی طرف آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جی بہت شکریہ منیب. میں دیکھ نہیں پا رہی اس وقت بھٹی صاحب کو سیاہ لباس میں اور جاوید لطیف صاحب کو سرخ لباس میں, تو دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. ایک سوگ ہے اور ایک جو ہے وہ انقلاب کی نشانی, اتنے آپ کو انقلاب کا رنگ کم کہتے ہیں. میاں صاحب نے انقلاب تے نہ رہنا, سفید رنگ جو ہے امن ہے. تو میں امن کی بات کروں گی. جو باتیں آپ کر رہے ہیں, جو بات آپ بتا رہے ہیں, بالکل ظاہر ہے کہ جو ہم نے تو محمود خان صاحب کا آڈیو ٹیپ بھی سنا ہے, پرویز خٹک صاحب کی بات بھی سنی ہے, اور جس طرح سے فواد چودھری صاحب غداری کی بات کر رہے ہیں یا ضمانتیں کینسل کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ شہباز شریف صاحب کی, تو یہ سارے آپشنز جو ہماری اطلاع ہے وہ آج پرائم منسٹر نے اٹارنی جنرل سے یہ طلب کیے تھے اور ان سے یہ رائے مانگی تھی کہ اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے. ہماری اطلاع ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا, ان کے جو بہت خیر خواہ ہیں, کہ آپ ایسا مت کریں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک امن پسند شہری کے طور پہ ایک سموتھ ٹرانزیشن اور ایک کانسٹیٹیوشنل کام جو ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ آپشنز اس وقت بھی جو ہے وہ ٹیبل پہ پرائم منسٹر کے موجود ہیں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں, رہنما ہیں, راہبر ہیں, اور وہ بالکل یہ نہیں چاہیں گے کہ اپنے پولیٹیکل ایک سیاسی آپ کے خیال میں عمران خان صاحب اب بھی کیا کر سکتے ہیں؟ آسمہ شرازی صاحبہ, آپ عمران خان صاحب کو بحیثیت ایک صحافی جانتی ہیں, مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا سرپرائز آپ کو سنڈے کو بھی آ سکتا ہے. تو یہ سرپرائزز جو پہلے آنا تھا اس نے تو خیر بہت سے لوگوں کو مایوس کر دیا تھا, اب کیا سرپرائز آ سکتا ہے ممکنہ طور پر حکومت کی جانب سے, جناب عمران خان کی جانب سے؟ دیکھیے آج جو ان کا ARY پہ انٹرویو تھا اس پہ تو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو ڈی نوٹیفائی کرنے والی باتیں بالکل غلط تھیں. تو اس کا تو مطلب ہے کہ ایسا کوئی کام جو ہے وہ پرائم منسٹر نہیں کریں گے. اگر انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ میرے بارے میں نون لیگ نے پھیلائی تھی یہ باتیں, تو ایسا کوئی کام نہیں ہوگا. اور جو سرپرائز ہے, ویسے پتہ نہیں پہلے ایک لیٹر نکلا تھا جو کہ 7 دن کی ایک شب و روز محنت کے بعد کہ وہ کوئی سرپرائز آئے گا, کوئی ترپ کا پتہ آئے گا. اور ابھی میں کامران خان صاحب کا سن رہی تھی, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی ترپ کا پتہ وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ یہ ترپ کا پتہ کہ وہ کوئی ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, کوئی صورتحال خراب ہو کے اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.
میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کسی چیز کے اوپر جو ہے جانا چاہیے. آپشنز ان کے پاس موجود ہیں, لیکن ان کی اس وقت کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے کہ جب ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آ چکی ہے اور ان کی اپنی ایک جو حیثیت ہے وہ چیلنج ہو چکی ہوئی ہے, ان کی جو اکثریت ہے وہ اس کے پاس, ٹھیک ہے, ووٹ آؤٹ جس دن جب تک وہ نہیں ہوں گے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے, وہ پرائم منسٹر ہیں, لیکن ان کے اپنے اختیارات آپ کا اندازہ دیکھیے عاصمہ شرائع صاحبہ, آپ کا اندازہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں اب یہ انسینسٹیو نہیں ہو رہا, فورن کانسپریسی کارڈ وہ استعمال کر چکے ہیں, قتل کی سازش والا کارڈ اب آج انہوں نے کہا جی مجھے میری جان کو خطرہ ہے, قتل والا معاملہ بھی وہ آگے جا چکا ہے. اب انہوں نے الزام مطلب یا ان کا خدشہ ہے کہ میاں جاوید لطیف صاحب اور باقی اپوزیشن ان کی اہلیہ کی سہیلی کے حوالے سے وہ الزامات لگائیں گے, کیسز بنائیں گے. انہوں نے کہا کوئی میری کوئی آڈیو یا کوئی ایسی چیز نکال لیں گے اور میری ذات پر کیچڑ اچھالا جائے گا. یہ تو انہوں نے خدشات کا اظہار کر دیا, میں میاں صاحب سے پوچھوں گا لیکن اور کیا ہے اینی تھنگ دیٹ کمز ٹو یور مائنڈ؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا سوائے اس کے کہ ایمرجنسی لگائیں یا وہ ترپ کا پتہ جو ڈی نوٹیفائی کرنے کی صورت میں وہ کر دیں. مطلب یہ ایک ترپ کا پتہ ان کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے. اور امن و امان کی صورتحال, کیونکہ دیکھیے اس وقت میں ایک ضرور بات یہ منیب ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت اگر آپ کا وزیر دفاع جو یہ بات کہہ رہا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور اپنی جو صورتحال ہے اس کو سنبھالیں اور اپنی یکجہتی کا, اب اگر آپ کا پلاننگ کا منسٹر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنا ہے, اور انہوں نے ابھی جو تھوڑی دیر پہلے اسد عمر صاحب نے مہاجروں کے بارے میں سٹیٹمنٹ دیا ہے, مطلب آپ سوچیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام وزراء جو حکومت کا اس وقت تک حصہ ہے, اگر وہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اور سی ایم کے پی کے جو ہے وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جو غدار ہیں ان کے گھروں کے باہر اکٹھے ہوں اور نعرے لگائیں, تو آپ بتائیے کہ لا اینڈ آرڈر کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ بہت بڑا سوال ہے, ایگزیکٹلی یہ بہت بڑا سوال ہے. اسی کے اوپر اس صورتحال میں کون کتنا نیوٹرل رہ سکتا ہے اور کون کتنا نیوٹرل رہ سکتا ہے؟ ویسے نیوٹرل کو تو یہ بہت بڑا سوال, لفظ نیوٹرل کو بھی جناب عمران خان نے تو بدنام ہی کر دیا ہے اس غریب لفظ کو. اس کے بھی اب نئے سرے سے ترجمے انٹرپریٹیشنز ہوں گی, کیونکہ عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم اس کو ایک نیا نام دے دیا ہے.